اب جب واپس حضرت آمنہ وہاں سے چلی ہیں تو مدینے سے تھوڑے فاصلے پر ایک مقام آتا ہے، ابوا اس جگہ کا نام ہے. وہاں پہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی جو کہ سنبھل نہ سکی، اور وہیں پہ آپ جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. آخری لمحے جب انہوں نے دیکھا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو آخری جملے ارشاد فرمائے ہیں نا، وہ بڑے کمال کے ہیں. انہیں کہنے لگی کلو حج مسجد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، آپ کو مخاطب کر کے کہا، حضرت آمنہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے تمہیں پتہ ہے کلو حج مسجد، کہ ہر زندہ چیز نے مرنا ہے. کہ جو دنیا میں آیا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ گئے ہیں اور کسی نے زندہ نہیں رہنا، اور حضور کے باپ بھی پہلے جا چکے تھے. تو کہنے لگی کہ کلو حج مسجد، اے میرے بیٹے تمہیں پتہ ہے کہ ہر زندہ نے مرنا ہے، کسی نے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا. وَكُلُّ جَدِيدٍ بَالٍ، اور ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے. اور فرمایا وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَى، اور ہر بڑی چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی. اپنے بیٹے سے آخری لمحات میں مکالمہ کر رہی ہیں کہ ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جدید نے پرانا ہونا ہے اور ہر بڑی چیز کو فنا ہو جانا ہے اس نے. اور پھر فرمایا وَأَنَا مَيْتَةٌ، اور کہا کہ اب میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، میں دنیا سے جا رہی ہوں. وَذِكْرَى بَاقٍ، اور یہ الفاظ انہیں کس قدر فرمایا وَذِكْرَى بَاقٍ، اور کہا میں تو دنیا سے جا رہی ہوں لیکن مجھے یہ علم ہے، یہ مجھے علم ہے کہ میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. کیوں؟ وَوَلَدْتُ طُهْرًا، چونکہ جیسا پکیزہ بیٹا میں نے جنا ہے اس کا ذکر قیامت تک گونجتا رہے گا، تو اس کے ساتھ میرا ذکر بھی گونجتا رہے گا. یہ حضرت آمنہ نے آخری کلمات یہی تھے. ان کے بعد پھر حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا. انہیں تسلی دی کہ ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جدید چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر بڑی چیز نے فنا ہونا ہے، اور میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں. اور کہا لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ میرا ذکر باقی رہے گا. وَذِكْرَى بَاقٍ، چونکہ جیسا بیٹا حضرت آمنہ نے کائنات کو دیا ایسا بیٹا کسی اور نے نہیں دیا. تو کہا کہ وَذِكْرَى بَاقٍ، میرا ذکر باقی رہے گا. وَوَلَدْتُ طُهْرًا، کیونکہ میں نے ایسا پکیزہ بچہ جنا ہے کہ جو میرا ذکر قیامت تک مٹنے نہیں دے گا.